وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ واجب التکریم شرکائے مجلس، جمعہ کے خطبہ کے علاوہ بھی مجھے بہت سی مجلس اور محفلوں میں خطاب کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہا، قبول فرمائے، مگر آپ کی اس محفل میں جب میں حاضر ہوا ہوں تو میرے دل کی کچھ عجیب کیفیت ہے۔ بالکل میرا دل کچھ بدلا ہوا ہے، کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی حیثیت دوسرے لوگوں کی جیسی نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں بھی اساتذہ اور طلباء ہوتے ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی رائڈ میں ہوتے ہیں، مگر آپ لوگوں کو جو ذمہ داری امت نے سونپی ہے اور اللہ کی طرف سے اس کام پر آپ مقرر ہوئے ہیں، یقین جانے اس سے کوئی اعلیٰ منصب نہیں، نہ آپ سے زیادہ کسی کی قدر و منزلت ہے۔ یہ گرد سے دورہ ہے کہ اساتذہ کا وہ احترام اور ادب نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا، اور اساتذہ بھی اس مقام پر اپنے آپ کو نہیں رکھ سکے جو ان کو رکھنا چاہیے تھا، ورنہ آپ لوگ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ کوئی صدر مملکت، کوئی وزیر اعظم آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص سے کوئی بات دین کی سیکھی، میرا کوئی استاد ہوا، میں زندگی بھر اس کا غلام رہا، اور میں نے اس سے حدیث سننے کے لیے اتنے چکر نہیں لگائے جتنے بعد میں اس کی خدمت کے لیے۔ استاد کوئی چھوٹی بات، شوقی مروم مرک شعراء مصر کا، وہ کہتا قم للمعلم وقت تبدیل، استاد آئے تو کھڑا ہو جایا کر، اور اس کا بہت زیادہ احترام کر۔ کاد المعلم ان یکون رسولہ، صرف نبوت کا درجہ جو ہے وہ باقی رہ گیا، ورنہ قریب ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ استاد جو ہوتا ہے رسول ہی ہوتا۔ رسول کے منزل آپ نے فرمایا نہیں کہ میرا اور عام آدمی کا فرق جو ہے ایک عالم اور عابد کا اتنا فرق ہے۔ میں یہ بات کرنے والے کے مقابلے میں جو معلم ہے کہ صرف فرض پڑھ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا، وہ نفل پڑھنے والے کے مقابلے میں فرمایا کہ فضل ادنا، جیسے ادنا امتی ہے، عام امتی نہیں فرمایا ادنا، اس کے مقابلے میں ہوں استاد ایسے۔ تو قم للمعلم وقت تبدیلا کاد المعلم ان یکون رسولا ارأیت اشرف جل من الذی یبنی وینشئ انفسا وعقولا۔ اس سے بڑھ کر شخص بھی تم نے دیکھا کوئی جو عقلوں کو اور نفسوں کو تعمیر کرتا؟ باقی لوگ جسموں کی تعمیر کرتے ہیں، والدین اور ڈاکٹر، آپ روح کی تعمیر کرتے ہیں۔ جب کام آپ کر رہے ہیں کوئی نہیں کرے صحیح کو استاد، اگر وہ صرف یہ ہے کہ تنخواہ لینا جانتا ہے، کوئی اپنے کام سے اس سے دلچسپی نہیں، نہ سمجھتا کہ یہ امت کے بچے میرے پاس امانت ہیں، میں نے ان کو اچھے انسان بنا کر دنیا میں جانا ہے، یہ کام نہیں سمجھتا تو اس سے بڑا کوئی ظالم۔ ہم کہتے ہیں امانت میں خیانت، آپ سے بڑا خائن پھر کون ہوگا کہ امت نے اپنا اصل سرمایہ آپ کے حوالے کر دیا کہ ان بچوں نے بعد میں ملک سنبھالنا ہے، امت کو لے کر چلنا، آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ زیادہ یہ ہے کہ پرچے رٹا دیے، انہوں نے نمبر لے لیا، شاباش، نہیں، آپ نے تو انسان بنائے۔ ارأیت اشرف جل من الذی، شوقی مرحوم کے بات ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی آدمی تم اشرف اور اعلیٰ دیکھو گے، یبنی وینشئ انفسا وعقولا، کہ وہ بلڈنگیں نہیں بناتا، ہیڈ نہیں تعمیر کرتا، وہ انسان تعمیر کرتا، عقل اور نفس کی تعمیر کرتا۔ اس لیے آپ لوگوں کی محفل میں شرکت کر کے مجھے انتہائی مسرت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چند لمحے جو ہے نا یہ امانت ہیں، میں آپ تک اپنی عرضداشت جو ہے نا وہ اچھے انداز سے اللہ کی توفیق میں عرض کرنے کی کوشش کروں، تاکہ آپ لوگ اپنے کام کو میرے بھائی سمجھ کہ آپ صرف ملازم نہیں ہیں، نہ تنخواہیں بٹورنے والے ہیں، باقی سارے تباہ ہو جائیں، آپ ملاح ہیں، آپ ڈرائیور ہیں، آپ امت کو لے کر چل رہے ہیں۔ اگر آپ نے فکر چھوڑ دی نا، بچے تباہ ہو گئے، بس صرف انہوں نے امتحان پاس کر یہ نمبر اعلیٰ لے لیا، یہی لکھ دیا کہ اتنے فیصد، کوئی بات نہیں۔ آپ نے دیکھنا کوئی ایک بچہ بھی تیار کیا، نکتب ما قدموا وآثارہم، اللہ فرماتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ حساب کیوں نہیں کرتا کہ مرتے جنت دوست میں گئی۔ فرمایا اگر نیکی بدی وہ ہو جو مرنے تک ہے تو پھر تو فیصلہ ہوتا ہے۔ عذاب ثواب قبر پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جنت دوست کیوں نہیں دے گی؟ بھائی ابھی تو کھاتا چل رہا، جب تک قیامت کا دن نہیں آتا اور یہ کارخانہ سٹاپ نہیں ہوتا، نہ آپ کی نیکی کا پتہ لگتا ہے نہ بدی کا پتہ لگتا کہ آپ کی نیکی کہاں کہاں اثر انداز ہوئی، کس موقع پر وہ آگے سے آگے گئی شاگردوں کے ذریعے، سننے والوں کے لیے، نہ بدی کا پتہ لگتا کہ آپ نے جو برے اثرات چھوڑے
بری مثال قائم کر دی اس نے دنیا میں کتنی تباہی. جب تک یہ میزان نہیں لگتی جنت دو کیسے الاٹ ہوگی؟ اس لیے ہمارے وہ عمل بھی لکھے جا رہے ہیں جو ہم زندگی میں کرتے ہیں، اور وہ بھی لکھے جا رہے ہیں جو ہمارے فٹ پرنٹس، ہم اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں، ان مثالوں کی لوگ پیروی کرتے ہیں. تو آپ تو قدوہ عملیہ، عملی نمونہ. استاد کی طرف بچہ دیکھتا کہ میرا استاد وقت پر آتا، سچ بولتا، وعدہ پورا کرتا. اگر بری مثال دے رہا اور بچے بگڑ رہے ہیں تو اس نے امت کے ساتھ بہت خیانت، اتنا ظلم کیا کہ دنیا کا کوئی ڈاکو اور چور بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ توفیق دے. جیسے میرے بھائی نیازی صاحب کہہ رہے تھے، حساب آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں نے اپنے بچے اٹھا کر ہمارے حوالے کر کہ ہم تو اپنے کاموں میں پھنسے ہوئے، ماں باپ کام تو ان کا بھی ہے، مگر آپ مہذب بھی ہیں، معلم ہیں، آپ نے ان بچوں کو سنوارنا ہے. اگر آپ نے یہ فکر چھوڑ دی اور بچے تباہ ہو گئے تو کون اس کا حساب دے گا؟ کہاں دنیا بھی خاسرت دنیا والآخرہ ہو. تو مضمون جو میرے سامنے میرے بھائی نے رکھا کہ ہماری باتیں، اب آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصد قرآن میں بیان ہوا، کوئی اور غرض نہیں بیان کی. اللہ نے یہی بیان کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِن رَسُولًا، جو بھی رسول ہم نے بھیجا صرف یہ کہتا رہا اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچ جاؤ. ایک ہی بات، جو بھی پیغمبر آیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. جو رسول بھی پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے بھیجا ایک ہی وہی آتی تھی کہ لوگوں ایک ہی الہ ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت کرو. اور میری اور آپ کی غرض تخلیق بھی جو بیان ہوئی کہ پیدا کیوں ہوئے، باقی سارے کام ضمنی اور فروعی، اصل کیا ہے ہماری پیدائش کی غرض؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جن اور انسان میں نے اس لیے بنائے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں. اس لیے ہم اپنی زندگی کا مقصد ہی پورا نہ کر سکے، ایجادیں کی، ترقیاں کی. اب دنیا بگڑ گئی ہے. دانشور اٹھتے ہیں کہ قرآن تصویر کائنات کا درس دیتا ہے، سائنسی ایجادات، یہ قرآن پر ظلم ہے. تصویر کائنات کا قرآن میں یہ مفہوم نہیں، یہ آپ کا اپنا فن ہے. ترقی کرے، اسلام نہیں روکتا، مگر قرآن کے ذمہ نہ اس کو لگائے. قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ ساری چیزیں آپ کی خدمت کے لیے لگا دی، اس میں تصویر کا صرف یہ مطلب، یہ نہیں کہ ایجادیں کرتے پھرو. اس لحاظ سے تو دیکھیں سب سے ناکام پیغمبر ہوں گے. ذرا فیصلہ کریں، دانشوروں سے پوچھیں کسی پیغمبر نے ایک سوئی ایجاد نہیں کی. کیوں آپ غلط بات کہتے ہیں؟ جو کام پیغمبروں کا ہے کہ لوگوں کی تعلیم اور تربیت کرے، اس میں وہ ناقص نہیں ہوتے. باقی کام کرنے کے لیے مخلوق خود بہتر جانتی ہے. ذمہ دارہ کرتے ہیں لوگ، طب کے ماہر ہوئے، یہ تجربات پر مبنی علوم ہے. اسلام روکتا نہیں، تجربے سے سیکھتا ہے. اس کے لیے وہی کی کیا ضرورت ہے؟ وہی نے وہاں ہمارا ہاتھ پکڑا جو ہمارے بس سے باہر. ہم نہیں جانتے کہ اس خوراک کا اخلاق پر کیا اثر ہے. ہم جسمانی نقصان اور نفع سمجھ لیتے ہیں ڈاکٹری کی، مگر کہ خنزیر کا کیا اثر بکرے کا، یہ کوئی علم ابھی تک نہیں بتا سکتا. یہ پھر دین مدد کرتا ہے کہ یہ تمہاری عقل کے بس کی بات نہیں، یہ وہی بتائے گی کون سا مفید ہے یا نہیں. تو اللہ نے جو کام پیغمبروں سے لیا نا، وہ نہ ایجادات ہے نہ کچھ نہیں. یہ کام لوگ کرتے رہتے ہیں. ان کا اصل کام آپ سمجھ لیں مردم سازی ہے. ان کی جو فیکٹریاں تھیں انسان تیار کر، انسان نہیں تیار ہوئے. انہوں نے سب ترقی کر لی، مگر بات وہی بنی جو تیارہ نظم لکھی علامہ اقبال نے کہ پرندہ درخت بیٹھا ہوا تھا تو انسان فخر کر رہا تھا کہ میں نے یہ بنایا، میں نے یہ، جیسے سائنسی ایجادات پر کرتے ہیں فخر. تو پرندہ جو تھا اس نے پروں میں اپنی چونچ جو تھی نا اس کو ذرا پھیرا اور بات کہی کہ سونا انسان، تو کہتا میں چاند پر جا رہا ہوں، تو کارے زمین را نکو ساختی کہ با آسمانی پردہ. زمین پر رہنا تجھے آ گیا، کب آسمان کا رخ کر لیا تو یہاں تو انسان بن کے رہنا نہیں آیا. زمین فساد سے بھر، ہر جگہ بم برس رہے ہیں، مر رہے ہیں، دہشت گرد ہیں، بنیاد پرست ہیں، سارا فتنہ، خون خرابے سے زمین بھری ہے. کیا ترقی ہے؟ پیغمبروں نے یہ نہیں کی، کوئی نہیں یہ ایجادیں کی. انہوں نے انسان تیار کی، ایسے انسان تیار کر دیے. جیسے بھائی صاحب بیان کر رہے تھے، کوئی ان کے لیے نگران جو تھا اس کی ضرورت نہیں تھی، پولیس کی ضرورت نہیں تھی. ان کا اپنا اندر جو تھا روشن تھا، ان کا ضمیر اور باطن ان کی خاص کرتا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. کیسا نمونہ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو زمانہ میں مسلمانوں کا دارالحکومت تھا، اور اس سے اچھا دور نہیں آیا، پوری دنیا پر مسلمان حکمران تھے. بغداد دارالسلام، اور ہارون رشید جو تھا وہ کہا کرتا تھا اپنے دور میں جب بادل کا ٹکڑا آتا، تو جہاں جی چاہ کر جائے برس، یا وہاں میری حکومت ہوگی یا وہاں سے مجھے خراج آئے گا. مسلمان پوری دنیا پر حکمران تھے. تو بغداد میں بڑے دربار میں ایک حرامی نے بچی کو پکڑا ہوا تھا، شرارتیں کر رہا تھا. اب سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ حرامی ہے، کوئی اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کر رہا. اتنے میں اللہ کے ایک برگزیدہ ولی بشر بن الحارث حافظ رحمۃ اللہ علیہ گزرے.
انہوں نے جھمکتا دیکھ کر لوگوں سے پوچھا کیا معاملہ؟ لوگوں نے کہا یہ معاملہ اب اس حرامی کو کہہ نہیں سکتا. آپ اس کے پاس گئے, وہ نہیں آپ کو جانتا تھا, مگر آپ نے کان میں اس کے ایک بات کہی اور چلے. وہ بے ہوش ہو کر گر گیا. لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں مرے دبائے, ہوش میں آیا. اس نے پوچھا یہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے کہا تم بشر کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں سنا تو ہے کہ شہر میں وہ اللہ کے نیک بنے, میں ملا نہیں. انہوں نے کہا وہی تھے, تجھے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے کان میں اس نے صرف یہ کہا کہ تو کیا کر رہا, تیرا خدا تجھے دیکھ رہا, تو کیا کر رہا, تیرا خدا تجھے دیکھ. مسلمان تو تھا بچہ, 7 دن بخار میں رہا اور فوت ہو, تندرستی نہیں ہوا, بیمار ہو گیا. تو میں کیا کر رہا ہوں, میرا خدا مجھے دے گا. یہ کام پیغمبروں نے کیا, جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے زبور اعظم کے شروع میں 3 جو ہے نا شعر لکھے جو آپ لوگوں کے سامنے رہے. باقی بول جائے نا خدا کے لیے, بول جانے دو, یہ امت سب کچھ چھوڑ گئی. آپ اساتذہ جو دین سے اب بھی کچھ لگاؤ رکھتے ہیں, چلو آپ میں سے بہت گمراہ ہوتے ہیں, مگر جن کو رب نے تو وہ سمجھیں کہ بچوں کو صرف سبق نہیں ان کو نمازی بنانا ہے, دیندار بنانا ہے, ان کے اندر کوئی اسلام رچانا. تو اقبال فرماتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی, اب تمثیل دیکھیں نا کہ بات سمجھانے کی کیسی, کہ نوجوان نہیں تھا کہ وہ آج کل ہی پیدا ہوا, عمر گزر گئی تھی اور دن کا وقت تھا, ہاتھ میں چراغ لے کر بازار میں گھوم رہا تھا, دن کے وقت اور ڈھونڈ رہا تھا. بی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شیخ کد دام و دد ملول مو انسان ہمارا. پوچھا کیا بابا جی ڈھونڈتے ہو بڑے بات؟ اس نے کہا یار میں ان درندوں اور 4 پایوں سے تنگ آ گیا ہوں, کوئی انسان ڈھونڈتا پھر, بڑے بازار میں انسان ڈھونڈتا پھرتا, انسان مفقود ہو جاتا ہے, گم ہو جاتا ہے. اس کو کوئی علم جو ہے نا خراک اوپر نہیں کرتا. بس ترقیاں فزکس یا کیمسٹری ہے, وہ علم جو پیغمبروں نے دیا تھا نامراد اس کو پسے پش ڈال, اس کے بغیر انسان نہیں بن سکتا. جتنے مرضی نظام بدلو, جتنے مرضی آرڈیننس جاری کرو, آپ کے دل میں جب تک بیٹھتا نہیں کہ پیدا کرنے والا دیکھ رہا, آپ نے اس کے سامنے جانا, بدلہ ملے گا, کوئی حل نہیں. تو کہنے لگا میں ان درندوں اور 4 پایوں سے تنگ آ گیا ہوں, کسی انسان کو ڈھونڈتا. از ہم رہانے سست عناصر جرم گرفت, ان کمے ساتھیوں سے تنگ آ گیا ہوں جو جدوجہد چھوڑ چکے. میں آج ہی رسالہ پڑھ رہا تھا, ایک دینی شخص کا دکھ ہوا کہ مسلمان جو ہے نا شکست پردہ ہو. دیندار بھی, صوفی اور عالم بھی جو تھے انہوں نے پھینک دیے کہ نہیں کوئی اسلامی حکومت نہیں, بس اللہ اللہ کرنا چاہیے. اللہ گریز کشم کشے زندگی سے مردوں کی, اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست. ہار مان گئے. جو کام تھا کہ آپ نے دنیا پر غالب بنا, اس کو الٹا خلاف دین کہنے لگے کہ ایسا سیاسی اسلام کہاں, اللہ اللہ کرو, توبہ توبہ توبہ, دین کا حلیہ ہی بگاڑنا شروع کر دیا. تو کہا کہ اب ہم رہانے سست عناصر جلم گرے, ان نکمے ساتھیوں سے تنگ آ گیا ہوں جو جہاد نہیں کرتے, کوشش نہیں کرتے دین کے غلبہ کے لیے. میں نے شیر خدا اور رستم دستان مار دو, میں تو شیر خدا رہی ہے مرتضیٰ جیسے بندے ڈھونڈتا, بابے نے کہا, یا دستان کا بیٹا جو رستم تھا وہ ایسے ڈھونڈتا. تو جواب کیا دیا اللہ کے نیک بندے, گفتم کہ یافت مین اشرف جستا ہے. اس نے کہا بھائی ہم بھی ڈھونڈ تھکے ہیں ساری عمر, ایسے بندے نہیں ملے. بندے گم ہو گئے نا, انسان ہی رہا, شکلیں انسانوں کی ہیں, درندے پھر رہے, 4 پائے پھر رہے, اولا کل نام ہے بلند, انسان ایک ہی نہیں ملتا. نہ زبان پر اعتبار, نہ اس کے کردار پر, دو ہی مان لو. شکلیں انسانوں کی ہیں, سب سے زیادہ خبیث. تو کہنے لگا وہ بزرگ جس نے پوچھا تھا, گفتم, میں نے کہا یافت مین اشرف, وہ تو نہیں ملے گا, آپ کیوں ڈھونڈتے, جستا ہے, وہ تو ہم بھی ڈھونڈ چکے ہیں. گفتاں کہ یافت مین شوزان مارو. اس بابے نے کہا وہ جو انسان عام نہیں ملتا, میں تو اس کو ڈھونڈ رہا ہوں, وہ ساری دنیا میں ایک ہی مل گیا, کام ہو جائے گا. ایسے انسان دین کا کیا کرنا. تو پیغمبر جو اللہ کے آئے ہیں ان کے بارے میں جو آپ کے لوگ لکھتے ہیں, میں پڑھتا رہتا ہوں کہ تصویر کائنات ترقیاں ہونی چاہیے, وہی نامراد دنیا جس کو پیغمبر روکتے نہیں. یہ آپ اپنے تجربوں سے کریں, یہ پیغمبروں کا نہیں مشن. ان کا کام جو ہے کہ آپ کو یہ چیزیں برتنی سکھائیں. آپ بم بنا رہے ہیں, وہ یہ صرف سکھائیں کہاں برتنا ہے, وہ کنٹرول کریں گے آپ کے مقصد کو, آپ کی تکنیک کو نہیں کنٹرول کریں, نہ سکھائیں گے, یہ آپ سیکھتے رہیں. علاج معالجے کے طریقے نکالتے رہیں, وہ بتائیں گے کہ علاج معالجہ ڈاکٹر حضرات نے کس شفقت سے کرنا, لوگوں کی جیبوں سے پیسے نہیں نکالنے, ہمدردی. ان کے سامنے پیغمبروں کی ہے کہ کس طرح ان چیزوں کو برتنا, مقصد بیان کریں, طریقہ نہیں بتائیں. یہ بنیادی بات ہے جو عرض کرنی تھی کہ آپ حضرات اس طرف توجہ کریں کہ اللہ کے رسول اور پیغمبر جو تھے نا, ان کا مشن آپ کا مشن ہے.
باقی سارے لوگ جو ہے نا ان کے چھوڑیں کام، یہ ڈاکٹر انجینئر وغیرہ ادنا کام ہے کرتے پھریں، مگر آپ معلم ہیں، آپ نے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا کام تو پیغمبر کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آئے مجلس بیٹھی مسجد میں، دیکھا ادھر بھی بیٹھے ہیں لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ادھر لوگ جو ہیں پڑھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا کر رہے ہیں جو ذکر اذکار کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی یعنی کہ گاس ہونے یا نہ، مگر آپ بیٹھے ان کے ساتھ جو سیکھتے انما بعثت معلما، کہ میں دنیا میں ذکر وغیرہ کر لیے نہیں آیا، میں تو استاد بنا کر بیٹھا، میرا کام سکھانا۔ اس لیے پیغمبر آئے دنیا میں کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، انسان پیدا ہوا کہ اللہ کی عبادت کرے، مگر اسلام پر ظلم عظیم ہوا صدیوں سے کہ خود عبادت کا مفہوم بدل گیا۔ آپ کہتے ہیں ہماری عبادتیں، عبادت کا معنی بدل گیا۔ عبادت یہ بدل گئی کہ کتنی رکعتیں پڑھتا ہے، کتنے اذکار کرتا ہے، کتنے وظیفے، کتنے روزے رکھتا ہے، کتنے حج۔ آپ اس بات کو بھی ذہن میں بٹھائیں، آپ میرے بہت ذی احترام ساتھی استاد ہیں، استادوں کے بارے میں میرا تصور جو ہے نا بہت بلند۔ میں نے ایسا دور دیکھا کہ امتحانوں کے دنوں میں ہمارے اساتذہ اپنے گھر سے مٹی کا تیل لالٹنوں میں ڈال کر ہمیں اسکول میں رکھتے پڑھاتے، کوئی ٹیوشن نہیں، کوئی فیس، ایسے مشکل۔ اور میں صبح و شام پہلی جماعت کے استاد سے لے کر آخری کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ وہ تو بہت برگزیدہ لوگ تھے، ایسی نیت اور خلوص سے پڑھاتے تھے کہ یہ بچے لوگوں کی امانت ہمارے۔ اب زمانہ بدل گیا، سائیکل پر سوار ہوتے، استاد آتا ہم اتر جاتے، ان کی سائیکل پکڑتے، ٹیلا پار کراتے، جب تک وہ سوار نہ ہوتے سوار ہی نہیں ہوتے۔ استاد سے بڑھ کر کوئی ہے آدمی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں وکیل سے پڑھتا تھا، میں ان کے سامنے کتاب کا ورق جو تھا نا وہ لاپرواہی سے نہیں اٹھتا تھا کہ آواز نہ پیدا ہو جائے، یہ بھی استاد کی شان میں گستاخی ہو، آہستہ سے پڑھتا، استاد کی چھوٹی بات۔ تو پیغمبروں نے جو عبادت کا کہا کہ جن انسان عبادت کے لیے بنائے، اب ساری مساجد میں چلے لکھنے والے یہی ہے کہ بس عبادت یہی نماز روزہ کرو، قطن عبادت کا یہ وقت ہو، اتنے کام کے لیے پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو لوگ بہت راہب اور جوگی جو تھے نا، غاروں میں بڑی بڑی تپسیا اور ریاستیں کرتے تھے، انہوں نے جو رکوع اور سجدے کیا، ہماری نمازیں ان کے سامنے کچھ بھی۔ آپ صرف سورۃ حدید میں جو مولوی صاحب نے رہبانیت پر لکھا وہ بھی صفحے پڑھ لیں، جو رکوع میں گیا ساری عمر رکوع میں رہا، وہاں ہی سوکھ گیا، سیدھا نہیں ہوا، کوئی سجدے میں پڑ گیا اٹھا نہیں۔ انہوں نے بہت محنتیں کی، اللہ کو خوش کر کچھ نہیں ملا۔ بھائی اللہ نے جس بات کا حکم دیا، عبادت کیا؟ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت تو ہے یا تذلل والتواضع، پس ہو کر رہنا، تکبر اور غرور کا نام نہیں، ہر وقت ذہن میں کہ میں خدا کا ایک عاجز غلام، وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھا وہاں بھی یاد کہ میں ایک مالک کا نوکر، وہ دکان پر ہے وہاں بھی یاد ہے کہ میں ایک متواضع اور متظلم، میری کیا حیثیت؟ اس نے جب لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی، ایسا بے بس اور مجبور تکبر کرے، میں کہتا پھرے اور اپنے فیصلے کرتا پھرے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ خدا کا ایک عاجز اور متواضع، ہر وقت اس کی گردن جھکی ہوتی ہے، وہ میدان جنگ میں بھی ظالم نہیں ہوتا، دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت، کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا کہ میں خدا کے سامنے ذلیل اور رسوا، میری حیثیت کیا، متکبر نہیں ہوتا۔ اور اس ذہنیت سے ساری دنیا کے کام، حتیٰ کہ بیوی بچوں میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ یہ بات کا مفہوم چھوڑیں کہ مسجدوں میں جا کر اللہ اللہ کرنے کو بات کہتے ہیں، عبادت پوری زندگی، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اور عبادت تو ہے یا طاعت اللہ بامتثال ما امر اللہ علی السنۃ الرسل، عبادت کیا ہے؟ اپنے رسولوں کی زبان پر جو اللہ نے حکم دی ہے کہ اس طرح تجارت کرو، اس طرح بیوی بچوں میں رہو، اس طرح فیصلے کرو، ہر معاملے میں رسولوں کی زبان پر جو اللہ نے احکام دیے ان کی اطاعت اور فرما برداری، یہ ہے بندگی اور غلامی، کہ ہر حال میں آدمی خدا کے سامنے جھکا۔ یہ سوال ہے کہ مسجد میں جائے تو علماء سے پوچھے وضو رہ گیا یا ٹوٹ گیا، نماز ہوئی یا نہیں، اور باہر نکلتے ہی تجارت میں حرام کاریاں شروع کر دی۔ یہ خدا کا عاجز بندہ ہے، متکبر اور نافرمان اور سرکش اور باغی، اپنی مرضی کرتا اور کہتا میں خدا کا بندہ نہیں۔ بندے کا تو معنی ہی ذلیل اور رسوا کہ وہ خدا کے سامنے دم نہیں مارتا، عاجز بندہ پوری زندگی۔ اس لیے جو بات سکھانے کے لیے پیغمبر آئے نا، اور جس کے لیے جن اور انسان پیدا ہوا 24 گھنٹے ایک لمحہ بھی چھٹی نہیں، بھی بچوں کے لیے آپ کے لیے کی ادھر حضور کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے۔ کوئی کہے یار ہماری پرائیویٹ زندگی پر بھی اسلام نے پابندیاں لگائی، مناسب خواہ بخواہ جیسے مولوی حضرات نے گڑی، وہ بھی دین نہیں، افراد تفریح ہے۔ جو صحیح دین ہے اس میں نہ کوئی تنگی ہے نہ آوارگی ہے، بالکل مناسب حدود ہیں جس میں خود انسان کا اپنا بھلا، اللہ کا کوئی نفع نہیں، انسان کی اپنی بہتری۔ اور اسی کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لوگ ابن تیمیہ کی تو کتاب اردو میں منتقل ہو گئی، اگر آپ کو ملے عبادت پر ہی پڑھنی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم،
اے لوگوں